بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 32 سورہ یونس آیت نمبر 106 تا آخر 109۔ آخر میں سورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں نبی علیہ السلام کی تقریر کا بیان ہے، اور اس تقریر کے اندر گوئے کہ رد ہے شرک فی العبادات کے اوپر، اور رد ہے شرک فی الدعا فی التصرف پر، اور آخر میں آیت نمبر 108 کے اندر قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق میں ترغیب الی القرآن ہے، اور سورت کا اختتام ہے، اور آخر میں واتبع ما یوحیٰ الیہ سے پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ وحی پر پابند رہیں اور صبر کریں۔ یہ مکہ ہے، قتال کا حکم نہیں ہے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ قتال کا فیصلہ بھیجیں تو پھر مدینہ کے اندر ان سے قتال کیا جائے گا۔ ولا تدع من دون اللہ میں اس آیت کے اندر حاصل اس کا یہ ہے کہ اس میں رد ہے شرک فی الدعا کے اوپر، اور پہلے رد تھا آیت نمبر 105 میں شرک فی العبادت کے اوپر۔ معنی یہ کہ یہ اپنے اولیاء کو شفاء مانتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ولا تدعو، نہ پکاریں، معنی لا تعبد، عبادت نہ کریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعک، ان کی جو نفع نہیں دے سکتے آپ کو، ولا یضرک، اور ضرر بھی نہیں دے سکتے۔ ما لا ينفعک، نفع نہیں دے سکتا، ان اطعتہ، اگر آپ ان کی اطاعت کریں، اور ولا یضرک، ضرر بھی نہیں دے سکتا، ان عصیتہ، اگر آپ ان کی نافرمانی کریں۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کی، ولیوں کی، قبروں کی اور غیر کی جب آپ اطاعت کریں تو اطاعت سے بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مالک اور متصرف نہیں ہیں، وہ اختیار والے نہیں ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی کریں تو آپ کو ضرر بھی وہ نہیں دے سکتے، تو پھر کیوں کر غیر اللہ کی عبادت کی جائے جو کہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ فَإِن فعلتا، اگر آپ نے ایسا کیا کہ غیر اللہ کی عبادت کی اور غیر سے حاجتیں مانگی، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ اس وقت ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہ خطاب تو نبی کو ہے لیکن مراد امت ہے۔ فَإِن فعلتا کا معنی یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ کی عبادت کی، اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور ظالم اس لیے کہ ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھنا۔ جیسے جوتا کی جگہ ہے جوتا دان، تو جوتا دان سے اس کو ہٹا کر کسی اور جگہ میں پھینک دینا، برتن کو کسی اور جگہ، کتابوں کو الماری سے اور ڈیسک سے نیچے اس کے نامناسب جگہ میں رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ عالم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، اس کے نام کا نذرانہ شکرانہ دیا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور یہی حق مخلوق کو دیا جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ ظالمین میں شمار ہوں گے، گویا کہ خالق کا حق مخلوق کو دے دیا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ ما قبل کے لیے گویا کہ دلیل اور علت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکار، اس کی عبادت نہ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متصرف اللہ ہے، کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، کسی اور کے پاس یہ تصرف اور اختیار نہیں ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچا دے اللہ آپ کو بضرٍ کوئی تکلیف، معنی یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف اور بیماریاں کوئی بھی ہو، تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا کاشفہ معنی اس کو ہٹا نہیں سکتا، لا دافع لہ الا ہو، اللہ کے سوا اس مصیبت، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کے ساتھ اللہ ارادہ کرے خیر، معنی نعمت کا، صحت کا، مال کا، دولت کا، عزت کا، تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی واپس کرنے والا، اللہ کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ فلا راد فلا مانع لہ، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ کے اس فضل کو، نہ کوئی نبی روک سکتا ہے، نہ کوئی ولی روک سکتا ہے، نہ کسی کے قبر والا، کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔
تو جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو فدعوا اللہ، مانا اللہ کو پکارو، لا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے سوا کو نہ پکارو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو اس پر نچھاور کر دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ہر کسی سے اللہ تعالیٰ اس پر رزق دینا چاہے، اس کو عزت دینا چاہے، اپنے بندوں میں سے جس کو تو اللہ اس کو دے دیتا ہے، اور اللہ یہ قادر ہے اس کے اوپر۔ وہو الغفور، اللہ بڑی مغفرت والا ہے، الرحیم، بڑے رحمت والا ہے۔ معنی یہ ہے کہ شرک اور کفر سے توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا اور مہربانی فرمائے گا۔ قل یا ایھا الناس آیت کے اندر ترغیب الی القرآن ہے، جیسے کہ صورت کے شروع میں ترغیب الی القرآن تھی۔ مثلا یہ ہے کہ الف لام را کتاب، یہ کتاب تھی، تلک آیات الکتاب الحکیم، کی حکمت والی کتاب ہے، تو اس وقت ترغیب تھی، تو صورت کے آخر میں بھی قرآن کی طرف ترغیب ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً حق آ چکا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اور حق سے مراد قرآن ہے اور توحید ہے۔ تو فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جس آدمی نے راہ راست پر آ گیا اور ہدایت حاصل کی، اہتدا کہتے ہیں کوشش کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا، یہ باب افتعال ہے اہتدا، تو مانا جس نے محنت کی اور کوشش کی اور رہنمائی حاصل کی اور قرآن سے ہدایت حاصل کی، تو فإنما یہتدی لنفسہ، یقیناً یہ راہ راست پر آ گیا، لیکن فائدہ اس کے نفس کے واسطے ہے، اس نے اپنے نفس کے لیے فائدہ حاصل کیا، اس کو جنت ملے گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پر انعامات فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام ملے گا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو بے راہ ہو گیا، اور ومن ضل، جو پھر گیا اللہ کی ہدایت سے، قرآن سے، فإنما یضل علیہا، تو یقیناً یہ گمراہ ہوا، اور اس گمراہی کا وبال علیہا، اس پر پڑے گا۔ ومن ضل، جو پھر گیا اللہ کی ہدایت سے اور قرآن سے، تو اس کی گمراہی کا وبال اس پر پڑے گا، تو گویا کہ اس کو جہنم ملے گی، نقصان اس کا ہے۔ گویا کہ جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو فائدہ اس کا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو نقصان اسی کا ہے۔ کسی کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور کسی کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور نقصان میں نقصان بھی نہیں پڑتا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر ذمہ دار، کہ معنی زبردستی تمہیں اسلام کی طرف لے آؤں، اور تمہارے اعمال کا میں نگران اور محافظ نہیں ہوں کہ زبردستی کے ساتھ تم پر عقیدہ مسلط کروں، تم پر نیک اعمال مسلط کروں۔ میں تو صرف داعی ہوں، مبلغ ہوں، نذیر و بشیر ہوں، اور میرا کام دعوت دینا ہے، اور دعوت میں نے دے دی ہے۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، پیغمبر کو خطاب ہے کہ آپ نے دعوت دے دی، تو اے پیغمبر اتباع کیجئے اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور وصبر، صبر کیجئے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، اور اللہ فیصلے کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تو اتباع ما یوحیٰ میں آپ کو وحی کی اتباع کرنے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو عقیدہ، جو اعمال، جو اخلاق، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس پر پابند رہیے، اس پر عمل کیجئے، اس کی دعوت دیجئے، اور اس دعوت میں، اس وحی کے اندر آپ کو جو تکلیفیں آتی ہے، جو مصائب آتے ہیں لوگوں کی طرف سے، منکرین کی طرف سے، وصبر، اس پر صبر کیجئے، کیونکہ یہ مکہ ہے اور اس میں قتال نہیں ہے، جہاد نہیں ہے۔ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور مدینہ کے اندر وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ جہاد کا حکم دے گا کہ مشرکین کے ساتھ قتال کیا جائے، اور اہل کتاب سے جزیہ اور ٹیکس لیا جائے۔ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے دیں گے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو کر دیں گے۔ وہو خیر الحاکمین، اللہ فیصلے کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، تجھے فتح اور کامیابی سے نوازے گا، اللہ تجھے فاتح بنا کر رکھے گا۔